جنگ خندق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، پھر 1 سال بعد غزوہ احد ہوا۔ اس کے 2 سال بعد یعنی 5 ہجری میں غزوہ خندق کا معرکہ پیش آیا، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ 12,000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کے لیے جمع ہو گیا۔ ان حالات کو دیکھ کر منافقین اور اہل ایمان کی جو کیفیت ہوئی اس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 12 کا مفہوم ہے کہ منافقین کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ سب فریب تھے۔ ہم سے تو کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں تمہارے قبضے میں ہوں گی، حال یہ ہے کہ کھانے کو نہیں ہے اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو دھوکہ دیا گیا ہے۔ ادھر اہل ایمان کی کیفیت اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں بیان فرماتا ہے کہ جب ایمان والوں نے دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہی تو وہ بات ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سچ تھی۔ یعنی یہ حالات دیکھ کر ان کے ایمان اور بھی مضبوط ہو گئے۔ مسلمانوں نے مدینہ کا دفاع کرنے کے لیے خندق کھودنے کا کام شروع کیا۔ سخت سردی اور قحط کے دنوں میں یہ کام آسان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کام میں شامل تھے۔ خندق مکمل ہو گئی، 20 دن تک کفار کا محاصرہ جاری رہا، لیکن وہ خندق عبور نہیں کر سکے۔ اس دوران وہ خندق عبور کرنے کی تدابیر کرتے رہے اور قریب تھا کہ اس میں کامیاب ہو جاتے کہ اللہ نے اپنی مدد آندھی کی شکل میں بھیجی۔ آندھی اور تیز ہواؤں سے کفار کا لشکر تتر بتر ہو گیا، خیمے اکھڑ گئے، بڑے بڑے چولہوں پر رکھی ہوئی دیگیں پلٹ گئیں اور کفار بددل ہو کر محاصرہ چھوڑ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ ادا کیے: آج کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ صدق اللہ العظیم۔